اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 25۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم واقعی نیک ہوگے تو رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم واقعی نیک ہو تو رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ کیونکہ والدین سے متعلق ہدایات اور تنبیہات چل رہی تھیں، اسی ضمن میں یہ آیت بھی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے حکم پر جیسا کہ اس کا حق ہے عمل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بڑھاپے میں انسان پر ارذل عمر کا مرحلہ بھی آتا ہے، جس کے بارے میں ہم سورہ نحل میں پارہ نمبر 14 میں پڑھ چکے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ ایسی کیفیت میں بچوں کی سی عادتیں لوٹ آتی ہیں، ان کی بہت سی باتیں، ماں باپ کی بہت سی باتیں ناقابل عمل اور ناقابل تعمیل ہوتی ہیں۔ کہیں انہیں سمجھانا بھی پڑ جاتا ہے اور کبھی روکنے ٹوکنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ان سب مراحل میں اولاد کے لیے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں لغزش ہو ہی جاتی ہے۔ یہاں اس آیت کے ضمن میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ظاہری عمل اور رویے کو ہی نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ تو تمہاری نیت جو تمہارے دل میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔ چنانچہ اگر بندے کا دل اللہ کی طرف رجوع ہو اور نیت اس کی نافرمانی کی نہ ہو تو چھوٹی موٹی لغزشوں کو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ظاہری عمل اور رویے کو ہی نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ تمہاری نیت جو تمہارے دل میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ چنانچہ اگر بندے کا دل اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف مائل ہو اور نیت اس کی نافرمانی کی نہ ہو تو چھوٹی موٹی لغزشوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما ہی دیتے ہیں۔ ابن کثیر نے بھی اس جگہ یہی بات نقل کی ہے کہ اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جلدی میں انجانے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے وہ اپنے نزدیک عیب اور گناہ کی بات نہیں سمجھتے، لیکن ان کی نیت صاف اور اس میں خیر ہوتی ہے، اس لیے خدا ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو ابن کثیر نے بھی یہی بات اس آیت 25 سے متعلق نقل کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جلدی میں اور انجانے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے وہ اپنے نزدیک عیب اور گناہ کی بات نہیں سمجھتے، لیکن کیونکہ ان کی نیت صاف اور اس میں خیر ہوتی ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ابن کثیر میں یہ بھی ہے کہ جو ماں باپ کا فرما بردار اور نمازی ہو اس کی خطائیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص ماں باپ کا فرما بردار اور نماز کا عادی ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے، اس کی خطائیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے نماز کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ پانچوں نماز تو فرض ہیں، ان کو ادا کیے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔
تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہو اور نمازی ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اوابین کا لفظ آیا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ اوابین، اوابین کا لفظ اس کے معنی آتے ہیں رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے کے۔ ابن کثیر میں یہ بھی ہے کہ اوابین وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جو ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ضحیٰ کہتے ہیں ایسے اس وقت کو جب سورج ماتھے کے سامنے آ جاتا ہے، پیشانی کے سامنے آ جائے، یعنی اگنے کے بعد تھوڑی سی بلندی پر آ جائے، تو ایسے وقت میں چاشت کی نماز جو کہ نفل نمازوں میں سے ہے اس کو کہتے ہیں ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز۔ اس کی احادیث میں بڑی فضیلت اور برتری آئی ہے، اور خاص طور سے اس نماز کو اوابین کہا گیا ہے، اور رزق کی برکت اس نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو بہرحال بعض کہتے ہیں کہ جو ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں وہ اوابین ہیں۔ اسی طرح سے بعض کہتے ہیں کہ جو ہر گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کر لیں، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خلوص دل کے ساتھ استغفار کر لیں، وہ بھی اوابین ہے۔ یہ سب وضاحتیں اوابین میں شامل اور داخل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا قول یہی ہے کہ اوابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں جو ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیا کریں۔ اسی طرح سے اوابین میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو، اپنی لغزشوں کو یاد کر کے استغفار کر لیا کریں۔ یہ سب وضاحتیں اور یہ سب اقوال اوابین سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت 26 ہے، یہ آیت 25 تھی اور یہ اگلی آیت 26 ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور حق ادا کرو رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور حق ادا کرو رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول میں مال مت اڑاؤ۔ پچھلی آیات والدین سے متعلق تھیں، اس آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ ہر رشتہ دار کا حق ادا کیا جائے، اور یہ کم از کم ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، عمدہ سلوک ہے۔ اس آیت میں پچھلی آیتیں تو والدین سے متعلق تھیں، اور اس آیت میں عام رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہے کہ ہر رشتے کا حق ادا کیا جائے، اور یہ کم سے کم ان کے ساتھ عمدہ سلوک ہے، اور اگر رشتہ دار حاجت مند ہوں تو ان کی مالی امداد بھی اپنی وسعت کے مطابق اس میں داخل ہے۔ دیکھیے اس کی مکمل وضاحت ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر رشتہ دار حاجت مند ہوں تو ان کی مالی امداد بھی اپنی وسعت کے مطابق اس کے اندر داخل ہے، اور رشتہ داروں سے متعلق، یتیموں اور مسکینوں سے متعلق مکمل وضاحت ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کو ان کا حق بتلا کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے اس آیت میں کہ ان پر احسان جتلانے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ ان کا حق ہے اس کے ذمے، وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ یہاں رشتہ دار مسکین اور مسافر کو مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کو
صلہ رحمی کرنے کو ان کا حق بتلا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دینے والے کو ان پر احسان جتلانے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ ان کا حق ہے جو اس کے ذمہ ہے، وہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ دوسری چیز اس آیت 26 میں تبذیر یعنی فضول خرچی کی ممانعت ہے۔ فضول خرچی کے لیے، فضول خرچی کے مطلب کو سمجھانے کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تبذیر اور دوسرا اسراف۔ ان دونوں کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ جو فضول خرچی یہاں بیان کی جا رہی ہے، فضول خرچی سے متعلق اس کے مطلب کو سمجھانے کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تبذیر اور دوسرے اسراف، اور ان دونوں کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ جامع بات یہ ہے جو بعض مفسرین نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ کسی گناہ میں یا بالکل بے موقع اور بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہا جاتا ہے، اور جہاں خرچ کرنے کا جائز موقع ہو مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ یعنی خرچ کرنے کا جائز موقع تو ہے مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اب دیکھیے تبذیر، اس لیے تبذیر اسراف کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، کیونکہ تبذیر میں گناہ میں یا بالکل بے موقع بے محل خرچ کرنا داخل ہے، جبکہ اسراف میں جائز موقع تو ہے مگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ تو یہ وضاحت ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 27 کی طرف۔ اب دیکھیے اسراف کے مقابلے میں یہ زیادہ سخت ہے تبذیر۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اپنا مائک بند کر لیجیے۔ اگلی آیت 27 ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 248 میں ہے کہ حرام اور ناجائز کام میں تو 1 درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، اور جائز اور مباح خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا جس سے آئندہ محتاج ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جائے، یہ بھی تبذیر میں داخل ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اصل مال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی خواہشات میں وسعت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر میں داخل نہیں، یہاں بھی وسعت کی قید لگائی گئی ہے۔ اگلی آیت 28 ہے، یہ فضول خرچی سے متعلق تھی۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے۔ یہ آیت 28 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، ان سے یعنی فقراء مسکین جو ابھی وضاحت آئی تھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند کسی حاجت کے لیے ایسے موقع پر آپ کے پاس آتا ہے جب آپ کے پاس بھی اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آپ کو اللہ سے اچھے دنوں اور فراخی کی امید ہوتی ہے، مگر وقتی طور پر آپ سائل کی حاجت سے اعراض کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور چاہتے ہوئے بھی
اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کسی وقت ایسی صورتحال کا سامنا ہو جائے تو آیت کے اگلے حصے میں اس کے بارے میں حکم ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے کہو نرم بات، یعنی ایسے موقع پر سائل کو جھڑکو مت، بلکہ متانت، سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ مناسب الفاظ میں اس سے معذرت کر لو۔ یعنی اگر ایسی صورتحال ہے اور ایسی صورتحال میں کوئی سائل حاجت لے کر آتا ہے اور آپ چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت کا اگر سامنا ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے کہو نرم بات، یعنی ایسے موقع پر سائل کو جھڑکو مت، بلکہ متانت، سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ مناسب الفاظ میں اس سے معذرت کر لو۔ معارف القرآن میں اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے پوری امت کی اخلاقی تربیت کی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی وقت ضرورت مند کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو بھی آپ کا یہ اعراض کرنا سائل کے لیے توہین آمیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اعراض اپنی عاجزی اور مجبوری کے اظہار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرطبی نے اس آیت کے شان نزول میں ابن زید کی ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ اگر ان کو مال دیا جائے گا تو یہ مال فساد میں خرچ کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ انکار ان کے فساد کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ تفسیر قرطبی نے اس آیت کے شان نزول میں ابن زید کی روایت نقل کی ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ اگر ان کو دیا جائے گا تو یہ مال فساد میں خرچ کریں گے، اس لیے آپ ان کو دینے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ انکار ان کو فساد سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی طرح سے مسند سعید بن منصور میں بروایت سبا بن حکم مذکور ہے۔ یہ مسند سعید بن منصور میں بروایت سبا بن حکم مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا، آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے، جبکہ آپ کپڑا تقسیم فرما کر فارغ ہو چکے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال واقعہ کوئی بھی ہو، شان نزول کوئی بھی ہو، ہمارے لیے اس موقع پر اس آیت میں یہی تعلیم ہے کہ ایسے موقع پر سائل کے سامنے متانت اور شرافت سے معذرت کر لینی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں آیت 29 کی طرف۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 29 ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ۔ یہ بخل اور کنجوسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کر کسی کو کچھ دینے سے خود کو معذور نہ بنا لینا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، یعنی نہ تو ہاتھ بالکل تنگ کرنا ہے اور نہ ہی فراخی کرنی ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کے جذبے سے اس قدر جوش میں آ جاتا ہے، اور نیکی کا جذبہ اس کے دل کے اندر اس قدر جوش مارتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینا چاہتا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ ہارے ہوئے۔ صاف الفاظ میں بات یہ ہے
کہ اس آیت میں خرچ کرنے میں اعتدال کی ہدایت ہے، یعنی خرچ کرنے میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے، اور نبی کے ذریعے سے پوری امت مخاطب ہے، اور اس سے مقصد ایسی تعلیم ہے جو دوسروں کی مدد میں حائل بھی نہ ہو اور خود بھی اپنے لیے وہ مصیبت کا باعث نہ بنے۔ یہ بالکل صاف الفاظ میں وضاحت ہے کہ اس میں اعتدال کی ہدایت ہے اور نبی کے ذریعے سے پوری امت مخاطب ہے، اور اس سے مقصد ایسی تعلیم ہے جو دوسروں کی مدد میں حائل بھی نہ ہو، یعنی دوسروں کی مدد بھی ہو جائے اور خود اپنے لیے مصیبت کا باعث بھی نہ بنے۔ اس آیت کے شان نزول میں ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود اور بغوی نے بروایت حضرت جابر ایک واقعہ نقل کیا ہے، یعنی دو کتابوں کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا اس کے علاوہ نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ تمہارے دینے کے لیے ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کیا جا سکے۔ لڑکا گھر گیا اور پھر واپس آ گیا اور کہا میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بدن پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرما دیں۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کرتا اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ آپ ننگے بدن بغیر کرتے کے رہ گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، مگر آپ حسب عادت باہر تشریف نہیں لائے تو لوگوں کو فکر ہوئی۔ بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں خرچ کرنے میں اعتدال کی ہدایت ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں تو جذبات میں آ کر انسان سارا مال قربان کر دے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، مگر بعد میں پھر پچھتائے کہ اب کیا ہوگا، یہ میں نے کیا کر دیا، اب میری ضرورت کیسے پوری ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ انسان کو ہر حال میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے، یہی مقصد ہے اس آیت کا۔ یہ آیت 29 تھی، اگلی آیت 30 ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی رزق کی تنگی اور فراخی کا اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس میں انسانوں کا کچھ اختیار نہیں، لہٰذا سب انسان اپنی اپنی سی کوششیں کرتے رہیں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت 30 ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی رزق کی تنگی اور فراخی کا اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس میں انسانوں کا کچھ اختیار نہیں، لہذا سب انسان اپنی اپنی کوششیں کرتے رہیں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے، ان کے حالات سے باخبر ہے۔ تو یہ آیت 30 تک وضاحت ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب